رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور ایسے میں لوگ عید الفطر اور جمعۃ الوداع کی تیاریوں میں ہیں۔ آج ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا فضل المنان صاحب، لکھنؤ کے ٹیلے والی مسجد کے شاہی امام ہیں۔ حضرت، جمعۃ الوداع کی کیا اہمیت ہے اسلام میں اور کس طریقے سے لوگ اس کا اہتمام کریں؟ جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے، رمضان کا انتم شکوار، لاسٹ فرائیڈے آف رمضان، اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور جمعہ جو رخصت ہو رہا ہوتا ہے اس رمضان کا، اور اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہاں ٹیلے والی مسجد پہ ہمیشہ برسوں سے لوگ جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنے آتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ۔ اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ جب مسجد تعمیر ہوئی ہے تو جو نماز ہوئی ہے، سب سے پہلی نماز جو ہوئی ہے وہ جمعۃ الوداع کی نماز ہوئی ہے، لاسٹ فرائیڈے آف رمضان کی نماز ہوئی ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور لوگ ذوق و شوق کے ساتھ آج برس سے لوگ آ رہے ہیں، یہاں نماز ادا ہو رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رمضان جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے، ایک افسوس ہوتا ہے، ایک غم ہوتا ہے لوگوں کو کہ اب اس کے بعد میں یہ رمضان سال بھر کے لیے ہم سے رخصت ہو جائے گا، تو اس کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے۔ حضرت، اب بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جمعۃ الوداع کے متعلق بعض لوگ پورے سال نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جمعۃ الوداع یا عیدین کی نماز پڑھ کر کے وہ ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ کس طریقے سے ہے؟ کیا لگتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، صرف 2-3 ہی نماز سال میں پڑھتے ہیں، ان کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو ان لوگوں کا اللہ معاف کرے، اور نماز فرض ہے، جس طرح سے روزہ فرض ہے، جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح سے حج فرض ہے، اس طرح سے نماز بھی ہر طرح سے فرض ہے، کسی طرح سے نماز معاف نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو نماز سب کو پڑھنا چاہیے، فرض ہے۔ اور الوداع اور عیدین خالی پڑھ لینا یہ مناسب نہیں ہے، مناسب عمل نہیں ہے۔ اور میں یہ تو کہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں وہ ہر طرح سے ہر چیز کا اہتمام کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جس ملک میں رہتے ہوں اس ملک کے ہر طرح سے وفادار ہوں، اس ملک کی جو بھی گائیڈ لائن وغیرہ ہو حکومت کی طرف سے ہو، اس کو ہر طرح سے عمل کرنا چاہیے، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تو حکومت کی گائیڈ لائن کی بات کی تو اس حوالے سے بھی لاؤڈ اسپیکر اور تمام طرح سیکورٹی انتظامات کے تعلق سے بھی حکومت نے کئی انتظامات کیے ہیں۔ جمعۃ الوداع کے حوالے سے کیا انتظام ہے حکومت کی طرف سے اور کس طریقے سے حکومت ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے؟ جمعۃ الوداع کی تیاری سے، عید کی تیاری سے ہر طرح سے حکومت جو ہے اپنا جس طرح سے جو کرتی چلی آ رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ اور لاؤڈ اسپیکر کا سوال یہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر تو ہائی کورٹ کے آرڈر جو آیا تھا اس سے اسی وقت لاؤڈ اسپیکر کا جو تھا اس کو دھیما کر دیا گیا تھا، اور اسی حساب سے نمازیں اذانیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اور یہاں بھی اس طرح سے، اور کیا پورے ہر جگہ جو ہیں وہ نماز اذانیں جو ہو رہی ہیں وہ جو فکس ہو گیا ہے، جو دھیما کر دیا گیا ہے اسی پہ اذانیں ہو رہی ہیں۔ جی حضرت، ایک حکومت کی طرف سے یہ بھی جاری ہوا ہے کہ سڑکوں پہ نماز نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ عید الفطر کے وقت کافی کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، اس حیثیت سے کیا بات چیت ہوئی ہے انتظامیہ سے آپ؟ بھائی دیکھیے، ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے اس میں ایک یہ نمازوں کے ذریعے ایک یہ پیغام ہے متحد ہونے کا، اتحاد پیدا ہونے کا، آپس میں پیار محبت کا ایک پیغام ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو محلے کی مسجدیں ہوتی ہیں اس میں نماز کا حکم ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازیں وہاں پڑھیے، اور جمعے کی نماز بڑی مسجد میں پڑھیے، عیدین کی جو نماز ہیں وہ اور بڑی جگہ پہ پڑھیے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اور اس کے بعد میں آپ یہ دیکھیے کہ جو حج کا ایک موقع آتا ہے اس میں لگ بھگ 55 سے 60 لاکھ مسلمان
वहाँ पहुँचता है, हज करता है। तो ये एक हमको पैगाम है एक इत्तेहाद का, आपस में भाईचारे का, मोहब्बत का, प्यार का, उनसियत का, लगाव का, और आपस में इख्तिलाफ न हो, इसलिए ये एक पैगाम दिया गया है, मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। तो इसलिए हर तरह से उस पर लोग अमल करते हैं। और रहा सवाल अलविदा और ईद की नमाज पे सड़कों पे, तो ज़ाहिर है मजमा जब बढ़ जाएगा तो सड़कों ही पे नमाज अदा होगी, और उसके इंतज़ामात सब हो रहे हैं, और जो जो तरीक़ा है उसी तरीक़े के हिसाब से नमाज वगैरह होगी। जी। बहुत शुक्रिया। शाही इमाम मौलाना फजलुल मन्नान साहब बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि ईद उल फित्र और जुमतुल विदा की नमाज के हवाले से किस तरह तैयारियां करनी चाहिए और किस तरीके से बड़ी मस्जिदों की जानिब रुजू करना चाहिए। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।